بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: انسانی چہرے میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ جواب: 14 ہڈیاں۔ سوال: کس وقت مچھلی کھانے سے انسان جوان رہتا ہے؟ جواب: شام کے وقت۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو اسلام میں حرام ہے لیکن اس کو پینے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب: غصہ۔ سوال: اسلام کا مسافر کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب: ابن بطوطہ کو۔ سوال: کون سی عورت زیادہ بیٹے جنم دیتی ہے؟ جواب: پاؤں سے معذور عورت۔ سوال: کون سا کام کرنے والی عورت کا مرد مر جاتا ہے لیکن کبھی اسے چھوڑتا نہیں؟ جواب: جو عورت مرد کے ساتھ کم سے کم وقت گزارے۔ سوال: کون سا جانور کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا؟ جواب: سور۔ سوال: کون سی بیماری کا بار بار آنا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے؟ جواب: کسی بھی بیماری کو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ منسوب کرنا جائز نہیں۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 3 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: نکاح کرنے میں، اذان دینے میں اور میت کو جلد دفن کرنے میں۔ سوال: کون سا سیارہ زمین کی بہن کہلاتا ہے؟ جواب: وینس۔ سوال: خالی پیٹ ناخن کاٹنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: دولت ملتی ہے۔ سوال: اہل مکہ کس شخصیت کو العدل اور الوحید کے لقب سے پکارتے تھے؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال: کیا مسلمان جنات مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ سوال: کس کروٹ سونے سے عمر کم ہوتی ہے؟ جواب: بائیں کروٹ۔ سوال: غزوہ بدر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کتنے افراد کو قتل کیا؟ جواب: 36 افراد کو۔ سوال: وہ کون سا لفظ ہے جسے 55% افراد سن کر ہی جمائی لینے لگ جاتے ہیں؟ جواب: جمائی۔ سوال: سوتے وقت ناف میں کون سی چیز ڈالنے سے وزن کم ہو جاتا ہے؟ جواب: لیموں کے چند قطرے۔ سوال: ناخن کاٹ کر کہاں رکھنے سے عمر بڑھتی ہے؟ جواب: زمین میں دفن کرنے سے۔ سوال: کس دن سب سے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: جمعے کے دن۔ سوال: کون سی مخلوق کے گھر میں موجود ہونے سے انسان کو برے خواب آتے ہیں؟ جواب: شیطان۔ سوال: مرد کے سینے پر زیادہ بال ہونا کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ جواب: ایسا مرد طاقتور ہوتا ہے۔ سوال: کون کون سے نبی ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے۔ سوال: مٹی میں کھیلنے سے کون سی بیماری نہیں لگتی؟ جواب: سانس کی بیماری۔ سوال: کون سا انسان دوزخ میں جائے گا لیکن اس کا چہرہ جنت میں جائے گا؟ جواب: بلعام بن باعورہ۔ سوال: کون سی چیز پینے سے گردے جلدی فیل ہو جاتے ہیں؟ جواب: انرجی ڈرنکس اور کولڈ ڈرنکس۔ سوال: اصحاب کہف کا کتا کس انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا؟ جواب: بلعام بن باعورہ کی شکل میں۔ سوال: گھر سے شیاطین اور جراثیم کو بھگانے کے لیے کس چیز کی دھونی دیں؟ جواب: کلونجی یا بخور کی دھونی۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نیش کو کس چیز میں چھپا کر دفنایا گیا؟ جواب: تابوت میں۔ سوال: سونے سے پہلے جسم کے کس حصے کی مالش کرنے سے عقل بڑھتی ہے؟ جواب: انگوٹھے کی۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دینے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال:
مچھر زیادہ ہوں تو گھر میں کون سی سبزی کاٹ کر رکھنے سے مچھر نہیں آئیں گے؟ جواب: کریلا۔ سوال: پہلی وحی کس تاریخ کو نازل ہوئی؟ جواب: 17 رمضان المبارک کو۔ سوال: کون سا رنگ پسند کرنے والے انسان رحم دل اور پرسکون طبیعت کے مالک ہوتے ہیں؟ جواب: نیلا رنگ۔ سوال: چھوٹے قد کو بڑھانے کے لیے پانی میں کون سی چیز بھگو کر نہانے سے قد لمبا ہوتا ہے؟ جواب: بانس کو۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی عمر اس وقت کیا تھی جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی؟ جواب: 80 برس۔ سوال: زبان پر چھالے ہونا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: کمر کی ہڈی کمزور ہونے کی۔ سوال: جو لوگ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں، وہ کہاں جائیں گے؟ جواب: مقام اعراف میں۔ سوال: رجب کے مہینے میں کس چیز کا صدقہ کرنے والا سال بھر پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: ایسا کوئی ذکر قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ سوال: فتح خیبر کے بعد کس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی؟ جواب: حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے۔ سوال: جن لوگوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے ان میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب: ایسے لوگ ذہین ہوتے ہیں۔ سوال: سال میں کتنے دن روزہ رکھنا حرام ہے؟ جواب: 5 دن۔ سوال: کون سا پرندہ پالنے سے گھر میں خوشیاں نہیں آتی؟ جواب: کبوتر۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام بتائیں جو اس وقت پیدا ہوا جب اولاد کی امید ختم ہو چکی تھی۔ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال: کھانے سے پہلے اور بعد میں کون سا کام کرنے سے محتاجی دور ہوتی ہے؟ جواب: وضو کرنے سے۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کتنی جگہوں پر ہوا ہے؟ جواب: 2 جگہوں پر۔ سوال: حدیث کے مطابق حجر اسود کن گناہوں کا کفارہ ہے؟ جواب: صغیرہ گناہوں کا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی سربلندی کے لیے مار کھائی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: جس گھر میں عورت اونچی آواز میں بات کرے وہاں کون سی 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں؟ جواب: خوشیاں اور برکتیں۔ سوال: قرآن پاک کو سب سے پہلے کس نے جمع کیا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو سب سے پہلے جمع کیا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: والدین کی خدمت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جو مکمل 1 رات میں نازل ہوئی؟ جواب: سورت فتح مکمل 1 رات میں نازل ہوئی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ جواب: اگر ہمارے دل پاک ہوں تو ہم کبھی قرآن سے سیر نہ ہوں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دنیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: دنیا کی مثال سانپ جیسی ہے، ظاہری طور پر نرم لیکن اندر سے زہر آلود۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ جواب: سورت بقرہ قرآن کی سب سے طویل سورت ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: جنت کے دروازے جمعہ کے دن کھلتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے شہید ہونے والی صحابیہ کون تھی؟ جواب: حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے شہید ہونے والی صحابیہ تھی۔ سوال: قرآن میں کتنے رکوع ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں کل 558 رکوع ہیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سوال:
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صدقہ دینے کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سوال: نماز کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انصاف کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: حکومت کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدقہ کسے قرار دیا؟ جواب: بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی ضرورت کے باوجود دے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وقت کی اہمیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرو: عبادت، کام اور آرام کے لیے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خاموشی کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: خاموشی حکمت کی علامت ہے اور جو بولنے سے بچے وہ محفوظ رہتا ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دنیاوی مال کے بارے میں کیا کہا؟ جواب: دنیاوی مال کو اپنے ہاتھ میں رکھو، دل میں نہیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کا عمل کون سا بتایا؟ جواب: سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سوال: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے دولت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے پاک کرو ورنہ یہ تمہارے لیے عذاب بن جائے گی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون سا عمل جنت کے قریب کرتا ہے؟ جواب: حسن اخلاق جنت کے قریب کرتا ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوست کے انتخاب کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: دوست وہی بہترین ہے جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت کرے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو حقیقی امیر کہا؟ جواب: حقیقی امیر وہ ہے جو دل کا امیر ہو اور قناعت اختیار کرے۔ سوال: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: قرآن کو خوبصورت آواز اور غور و فکر کے ساتھ پڑھو۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غرور کے بارے میں کیا کہا؟ جواب: غرور علم کو برباد کر دیتا ہے اور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے بارے میں کیا نصیحت کی؟ جواب: جو اپنی زبان کی حفاظت کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شرم و حیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ایمان کی سب سے بڑی علامت کیا تھی؟ جواب: حضرت بلال نے اذیت کے باوجود احد احد کہہ کر توحید کا پرچم بلند رکھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے والدین کے احترام کے بارے میں کیا کہا؟ جواب: جو اپنے والدین کی عزت کرے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کے بارے میں کیا نصیحت کی؟ جواب: جو معاف کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے موت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: موت کو ہمیشہ یاد رکھو کیونکہ یہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ سوال: حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے دنیا کی حقیقت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: دنیا ایک خواب کی ماند ہے اور آخرت ہی اصل حقیقت ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے علم حاصل کرنے کی اہمیت پر کیا کہا؟ جواب: علم سب سے بڑی میراث ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سوال:
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: سچی اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عدل کے بارے میں کیا کہا؟ جواب: عدل وہ بنیاد ہے جس پر حکومت قائم رہتی ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صبر اور دعا کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: صبر بہترین عبادت ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ سوال: قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب: قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، جن میں 86 مکی اور 28 مدنی ہیں۔ سوال: قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا ہوا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ تقریباً 136 بار آیا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کون نبی ہونے پر ایمان لایا؟ جواب: سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائی، جو آپ کی زوجہ تھی۔ سوال: سب سے پہلی وحی کون سی تھی اور کہاں نازل ہوئی؟ جواب: پہلی وحی اقرا سورۃ علق کی آیات تھی، جو غار حرا میں نازل ہوئی۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب کیوں دیا گیا؟ جواب: حق اور باطل میں فرق کرنے کی وجہ سے آپ کو فاروق کا لقب ملا۔ سوال: کیا مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں؟ جواب: اسلام حسن سلوک اور انسانیت کی خدمت پر زور دیتا ہے۔ سوال: کیا کسی کے لیے دعا کرنا اسلام میں جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، دعا کرنا جائز اور بہتر عمل ہے۔ سوال: کس وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا؟ جواب: کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ سوال: کیا مسلمان کسی بھی حالت میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جواب: جھوٹ بولنا حرام ہے، مگر بعض حالات میں جیسے جنگ یا زندگی بچانے کے لیے اجازت دی جا سکتی ہے۔ سوال: وہ کون سا آنسو ہے جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: وہ آنسو جو آنکھ کی بیماری کی وجہ سے نکلے۔ سوال: کیا عورتوں کے لیے مسواک کرنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، عورتوں کے لیے بھی مسواک کرنا ضروری ہے۔ سوال: اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے؟ جواب: مرد مسلمان اہل کتاب خواتین سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن خواتین مسلمان غیر مسلم مردوں سے شادی نہیں کر سکتی۔ سوال: دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ کون سا جانور دیتا ہے؟ جواب: ہاتھی۔ سوال: مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جواب: مسلمان وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے۔ سوال: پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہے؟ جواب: کوے کی۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جب وہ چلتے تھے تو 7 پہاڑ بھی چلتے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال: دودھ دینے والے جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: وہ کون سا راستہ ہے جس پر شیطان نہیں بیٹھ سکتا؟ جواب: اللہ کی یاد، عبادت اور تقوی کا راستہ۔ سوال: کیا کوئی شخص علم کی جستجو میں مرنے کے بعد بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی جستجو میں نکلتا ہے وہ جنت کی راہ پر ہوتا ہے۔ سوال: وہ کون سی آیت ہے جس کو پڑھنے سے 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں؟ جواب: آیت الکرسی۔ سوال: کس آیت کو پڑھ کر گھر میں داخل ہونے سے محتاجی دور ہو جاتی ہے؟ جواب: آیت الکرسی۔ سوال: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی موت کی کیا نشانیاں بیان فرمائی ہیں؟
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا اچانک آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کچھ کر سکے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ایک بار استعمال ہو جائے تو دوبارہ استعمال نہیں ہوتی؟ جواب: وقت۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: ہدہد۔ سوال: قرآن میں کتنی آیات ہیں؟ جواب: قرآن پاک میں مجموعی طور پر 6236 آیات ہیں، جن میں کچھ اختلاف ہے۔ سوال: نماز کو دین کا ستون کیوں کہا گیا ہے؟ جواب: نماز ایمان کی علامت اور بندے کا اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ جواب: آپ پہلے خلیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ سوال: جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب: جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ ایک خاص نیک عمل کے لیے ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ جواب: غزوہ خیبر میں آپ نے قلعے کا دروازہ اکیلے اٹھا کر فتح حاصل کی۔ سوال: کس صحابی کو سیف اللہ کا لقب ملا؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ لقب ان کی بے مثال بہادری کی وجہ سے ملا۔ سوال: شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ جواب: شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور اس رات قرآن نازل ہوا۔ سوال: حج کے دوران سب سے اہم رکن کیا ہے؟ جواب: عرفات کے میدان میں قیام کرنا حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کون سا لقب دیا گیا؟ جواب: آپ کو زہرا اور بطول کے القاب سے نوازا گیا، جو پاکیزگی کی علامت ہیں۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رکھا گیا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں رکھا گیا۔ سوال: کس نبی کو ذوالنون کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو یہ لقب دیا گیا کیونکہ آپ مچھلی کے ساتھ آزمائے گئے۔